اچھا شیخ، وہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس سے بھی کچھ ایکسپلین کریں. وہ کہتے ہیں جی یاجوج ماجوج یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس پہ ہے ہی نہیں، ان کو یہ کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں یہ تو ایک بات جو قرآن سے نکالنے کی کوشش کی نا، قرآن کی بھی اپنی تفسیر کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ ابھی سے شروع نہیں ہوا، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو ہر دور میں شوق رہا ہے، ہر دور میں شوق رہا ہے کہ قرآن کی اپنی تفسیر کریں. لیکن ہم نے کہا کہ اس میں بھی فرق کرنا چاہیے. کچھ لوگ سنسیئر تھے، کچھ مسائل حل کرنا چاہتے تھے، کچھ ایسے ہیں کہ جو بزنس امپائر کھڑی کرنا چاہتے ہیں، مذہب فروش لوگ. یہ بیسیکلی دوسری کیٹیگری کا آدمی ہے. پہلے لوگوں کو ہم ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اختلاف بھی کرتے ہیں نا تو احترام کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے سر سید احمد خان کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، یہ دوسری کیٹیگری والے لوگ تو یہ اس قابل نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ یہ جب علماء کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو وہ انجینئر محمد علی مرزا نمبر 2، ٹھیک ہے، وہ ان کی صورتحال ہوتی ہے. تو وہ جو قرآن کا لفظ ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ زمین پہ، ٹھیک ہے، اہبتو، سورۃ البقرہ میں بعضکم لبعض عدو. اب یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ. اب یہ کہتا ہے کہ جی اہبتو جمع کا صیغہ ہے، کہیں سے اس نے سن لیا کہ جمع کا صیغہ ہے، چلو ٹھیک ہے جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب 2 تو اترے ہیں کنفرم ہے آسمان سے، وہ تو آپ مانتے ہو، آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام. تو تیسرا کون اترا ہے؟ تو اب یہ وہ جھوٹی روایت ایک تو اس نے لی کہ آدم کے سپرم سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئی ہے، پھر اس نے کہا وہ تو اوپر ہی رہ گئے جی، وہ ابھی تک نہیں اترے، تو وہ بعد میں اتریں گے. اوپر کہاں رہ گئے؟ اوپر مطلب کسی پلانٹ کے اوپر رہ گئے. تو آدم علیہ السلام کیا کسی پلانٹ پر تھے؟ آدم علیہ السلام تو ظاہری بات ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر تھے نا، اللہ کی جنت میں تھے نا، اللہ کے پاس تھے، جنت میں تھے. تو وہ جنت سے کسی پلانٹ پہ کیسے پہنچ گئے؟ وہ تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، اس کے پاس کوئی دلیل، تخیل. تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو اتارا، اور تیسرا کون تھا خود قرآن یہ کہہ رہا ہے. اچھا، ان کی جو اپروچ ہے نا وہ میں جس سے ان کی غلطی پکڑی جائے گی فوراً، ایک عام آدمی بھی پکڑ لے گا، قرآن کی آیت کو اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ کے بیان کرے گا. اچھا، تو اس طرح تو آپ 50 مختلف معنی بیان کر سکتے ہیں، تفاسیر بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہے. میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں، میرا ایک جملہ جو ہے آپ یہ 15 سیکنڈ کا اٹھا لیں جی اور اس کو پھر وائرل کر دیں، تو ہر بندہ کہے گا کہ یار 15 سیکنڈ کی بات اٹھائی ہے، آگے پیچھے بھی بیان کرو نا، حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب بات سمجھ، یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پروپیگنڈا کرنے کے لیے، بالکل کسی کی بات کا غلط معنی نکالنے کے لیے 10-15 سیکنڈ کا کلپ کاٹتے ہیں. یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ پورے رکوع میں سے پورا کانٹیکسٹ جو ہے اس میں سے ایک آیت کو صرف موضوع بنا کے اس کے ایک لفظ کے اوپر بات شروع کر دیں گے، اس کانٹیکسٹ کو دیکھے بغیر. دیکھیں پورا کانٹیکسٹ کیا ہے، پورا رکوع ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے یہاں سے شروع کیا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا زمین میں ہم نے نائب بنانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی فرشتوں کے اختلاف کے باوجود، پھر جو ہے وہ کہا کہ جی آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو 3 کا تو تذکرہ چل رہا ہے، 3 کا تو تذکرہ چل رہا ہے. پھر اللہ نے جا کے کہا آدم اور حوا کو دونوں کو جنت میں رکھا، درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، پھر کہا کہ جی پھل کھا لیا تو اب نیچے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، تو 3 تو آ گئے، تیسرا آپ کو کیوں تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود قرآن میں موجود ہے، ابلیس ہے. شیخ آپ وہ بھی تو ذکر کر رہے تھے، اور گرامر کے اندر میں جب کہتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں السلام علیکم، اب کم جو ہے اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو جمع کا صیغہ ہے. ہاں نہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ احترام کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ مراد ابلیس ہے نا. یہاں پر ابلیس پہلے کہاں تھا؟ اوپر ہی تھا نا، اوپر ہی تھا، اس لیے تو اس کو سجدے کا حکم دیا تھا. اس کے بعد تو اب اللہ نے اس کو اوپر تھوڑا رکھا ہوا ہے، اس کو نیچے بھیج دیا نا. ایسا ہی ہے، اس کا کانٹیکسٹ تو یہی بنتا ہے. لیکن جو وہ بنیاد بنا رہے ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے تو جمع کا صیغہ کا من پسند تشریح نکال لیں. جمع کا صیغہ تو ظاہری بات ہے 3 جمع ہی ہوتے ہیں نا. جی جی بالکل، عربی میں 3 کا مطلب جمع ہی ہے. آدم حوا، تو اس نے کہا تھا تیسرا کون ہے، تو تیسرا قرآن بتا رہا ہے ابلیس ہے. بالکل ایسا ہی ہے، قرآن بتا رہا ہے. تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تم کانٹیکسٹ سے کاٹو گے نا، پچھلی آیات بیان نہیں کرو گے، تو اب تمہیں موقع مل جائے گا کہ اس کے اندر جو مرضی ڈال. اور ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں جو من پسند معنی بیان کرتے رہے.